المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ ہم عقیدۃ ابن ابی زید القیروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے تھے۔ تو چونکہ مصنف نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پہلے الوہیت کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا، تو اس مناسبت سے ہم نے الوہیت کے بارے میں کچھ سنا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے ذریعے اپنی الوہیت کو ثابت کیا، یعنی چونکہ مشرکین ربوبیت کو مانتے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی اعتبار حجت تمام کی کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا ربوبیت میں یکتا ماننا، اس سے لازم آتا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو الوہیت میں بھی ایک مانو۔ تو اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی۔ اب ایک اور چیز جاننے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ اقرار المشرکین بالربوبیت دون الالوہیہ، جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی سنا کہ مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ کیا تھا، وہ کس میں اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہراتے۔ تو یہ یاد رکھے کہ ہم نے سنا کہ ربوبیت میں وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، بلکہ ان کا شرک کیا تھا؟ ان کا شرک الوہیت میں تھا، وہ ربوبیت کا اقرار کرتے۔ اور یہ ہم قرآن کی کئی آیات میں ایسا ہم پاتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کس نے کی، زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے، خالق کون ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ، ضرور بضرور وہ کہیں گے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے، تو ایسا معنی صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہیں، لیکن وہ معبود کیا ہیں؟ وہ باطل معبود ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لاتے، لیکن الوہیت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کس نے بنایا اور آفتاب اور مہتاب کو مسخر کس نے کیا، تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو وہ ضرور بضرور کیا کہیں گے؟ اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اس کا جواب بھی وہ کیا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا کرتا ہے۔ قُلْ الحمدللہ، اب فرمائے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل والے نہیں۔ اسی طرح وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم کو کس نے بنایا، یعنی ان مشرکین سے اگر آپ سوال کریں گے کہ تم کو کس نے بنایا، تو وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس وہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔
اسی طرح اور بھی آیات ہے. سورۃ المؤمنون میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. آپ فرمائے کہ زمین اور جو زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے, یعنی وہ کس کی ملکیت ہے, اس کا بادشاہ کون ہے, اگر آپ جانتے ہو. تو سیقولون للہ, وہ کہیں گے اس کا بادشاہ کون ہے, یہ کس کی ملکیت ہے, اللہ تعالیٰ کی. قل افلا تذکرون, آپ ان سے فرمائے تو تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, آپ کہے کہ 7 آسمان اور عرش کا رب, عرش عظیم کا رب کون ہے, تو وہ کیا کہیں گے, سیقولون للہ, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. قل افلا تتقون, آپ ان سے کہے کہ پھر آپ کیوں نہیں ڈرتے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ, آپ ان سے آپ کہے کہ کس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے, وہو یجیر ولا یجار علیہ, اور وہ پناہ دیتا ہے, اس کے خلاف اس کے مقابلے میں پناہ نہیں لی جاتی. ان کنتم تعلمون, اگر آپ جانتے ہو, اگر تم جانتے ہو تو جواب دے. سیقولون للہ, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے, اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس دوسروں کے مقابلے میں اس کی پناہ میں لوگ آتے ہیں, اس سے پناہ طلب کرتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں, لیکن اس کے خلاف اس کے مقابل پناہ طلب نہیں کی جاتی. سیقولون للہ, تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے. قل فأنا تسحرون, تو ہم سے کہے کہ پھر آپ کیسے, کس طرح, کیوں آپ دھوکے میں پڑتے ہو. تو ان آیات سے کیا معلوم ہوتا ہے, ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ وہ ربوبیت کا وہ معترف تھے, ربوبیت کے معترف تھے, لیکن الوہیت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, ان میں سے اکثر ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ اکثر کیا ہیں, وہ مشرک ہیں. ایمان لانے کے باوجود وہ کیا ہیں, وہ مشرک ہیں. تو اس آیت کی شرح میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا قول نقل کرتے ہیں, من ایمانہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایمان کو ثابت کیا. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے الا کہ وہ کیا ہے, وہ مشرک ہوتے ہیں. یعنی ایمان تو لاتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ وہ کیا ہیں, وہ مشرک ہیں. تو ان کا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, من ایمانہم انہم اذا قیل لهم من خلق السماوات ومن خلق الارض ومن خلق الجبال, ان کا ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے آسمانوں کو کس نے پیدا کیا, زمین کو کس نے پیدا کیا, پہاڑ کو کس نے پیدا کیا, تو وہ کیا کہیں گے, قالوا اللہ, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے. وہم مشرکون بھی, لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہیں, وہ مشرک ہیں, یعنی اس کے ساتھ دوسروں کو الوہیت میں شریک ٹھہراتے ہیں. تو ایمان ہونے کے باوجود مشرک ہونے کا مطلب کیا ہے, جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لاتا ہو لیکن الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہو, تو وہ کیا ہے, وہ شخص مشرک ہے, اسے مومن مسلمان نہیں کہہ سکتے. ایسا قول یہ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح کا قول امام مجاہد, امام عطا, اکرمہ, شعبی, قتادہ, ضحاک, عبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان جیسے یہ جو تابعین اور اتباع التابعین ہیں, بڑے بڑے مفسرین ہیں, ان کا بھی قول اس آیت کے بارے میں ایسا ہی ہے. تو ایسا یہ جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے یہ تفسیر طبری میں بھی ہے, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے نقل کیا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں, جو آیات ہم نے پہلے سنی ربوبیت کے بارے میں سورۃ العنکبوت وغیرہ کی, ان کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں, یقول تعالی مقررا انہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی معبود حقیق نہیں سوائے وہ. اس کی وضاحت اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لأن المشرکین الذین یعبدون معہ غیرہ, چونکہ مشرکین جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے, معترفون بأنہ المستقل بخلق السماوات والارض والشمس والقمر وتسخیر اللیل والنہار, وہ اس کا اعتراف کرتے کہ مستقل بالذات جو خالق ہیں زمین اور آسمانوں کا, اسی طرح آفتاب اور مہتاب کا, دن اور رات کو مسخر کرنے والا, وہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس پر وہ اس کا اعتراف کرتے. وَأَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّزَّاقُ,
وَأَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ لِعِبَادِهِ وَمُقَدِّرٌ آجَالَهُم کہ وہی خالق ہے، وہی رزق دینے والا ہے اپنے بندوں کو، اور وہی وقت بھی مقدر کرتا ہے، یعنی مرنے اور زندہ ہونے کا. واختلافها واختلاف ارزاقهم، اسی طرح اس میں اختلاف ہونا، تفاوت ہونا. فتوافت بینہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تفاوت یعنی ایک کو دوسرے پر ترجیح دی، اس میں اختلاف رکھا. اختلاف یعنی فمنہم الغنی والفقیر، ان میں سے بعض امیر ہے، بعض غریب ہے. وہو العلیم بما یصلح کلا منہم، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے. ومن یستحق الغنى ممن یستحق الفقر، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون مستحق کہ اس کو امیر بنایا جائے اور کون مستحق ہے کہ اس کو غریب بنایا جائے. فذکر انہ المستقل ومن یستحق الغنى ممن یستحق الفقر، اس میں اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی غریب کو کسی فقیر کو اس میں سے کس کو امیر بنانا ہے، کس کو مالدار بنانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کا مستحق کون ہے. یعنی کوئی شخص فقیر ہو سکتا ہے لیکن اس کے فقیر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مال عطا کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کا مستحق کون ہے. فذکر انہ المستقل بخلق الاشیاء المتفرد بتدبیرها، تو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو منفرد ہے تمام اشیاء کی تخلیق کرنے میں، یعنی بس وہی خالق ہے. بتدبیرها، اور تدبیر بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اب اگر معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربوبیت میں منفرد ہے، فَلِمَ يُعْبَدُ غَيْرُهُ، تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو کیوں، اس کے بغیر کسی دوسرے کی عبادت کیوں کی جائے. وَلِمَ يُتَوَكَّلُ عَلَى غَيْرِهِ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے پر توکل کیوں کیا جائے. فَكَمَا أَنَّهُ الْوَاحِدُ فِي مُلْكِهِ فَلْيَكُنِ الْوَاحِدُ فِي عِبَادَتِهِ، جس طرح وہ بادشاہت میں منفرد ہیں، یکتا ہیں، بس وہ عبادت میں بھی یکتا اور منفرد ہونا چاہیے. وَكَثِيرًا مَا يُقَرِّرُ تَعَالَى مَقَامَ الْإِلَٰهِيَّةِ بِالْاعْتِرَافِ بِالتَّوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّہ، اس کا ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے الوہیت کو کس ذریعے سے ثابت کرتا ہے، ربوبیت کے، یعنی چونکہ وہ معترف ہیں کہ ربوبیت میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الوہیت میں بھی یکتا اور واحد ہے. وقد كان المشركون يعترفون بذلك، مشرکین اس کا اعتراف کرتے، کس کا اعتراف کرتے؟ ربوبیت کا اعتراف کرتے. كما كانوا يقولون في تلبیتهم، لیکن ان کی تلبیہ کیا تھی؟ یعنی حج میں جب جاتے ہیں تو وہاں تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. لیکن ان کی تلبیہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں لبیک لا شریک لک، ہم حاضر ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں. الا شریکا ہوا لک، سوائے وہ شریک جو آپ کا ہے. یعنی پہلے کہتے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ کا شریک ہے. ہوا لک تملکہ وما ملک، اس کا مالک بھی آپ ہے. اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ وہ جو شریک آپ کا ہے اس کے مالک بھی کون ہے؟ اس کے مالک بھی آپ ہے. وما ملک، اور جو اس شریک کی جو ملکیت ہے، جو اس کے پاس ہے، اس کا مالک بھی کون ہے؟ آپ ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے، لیکن کہتے کہ اس کا مالک بھی کون ہے؟ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو ان کی تلبیہ جو بیان کی ہے، یہ عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ ان مشرکین مکہ کی تلبیہ یہ تھی. لیکن پھر تلبیہ کیا تھی جو رسول اللہ علیہ السلام نے سکھائی؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک وغیرہ. تو اس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں رہی. یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے تفسیر میں اسے بیان کرتے ہیں. تو اس سے واضح ہوا کہ مشرکین مکہ کو جو شرک تھا وہ کیا تھا؟ وہ الوہیت میں شرک تھا. یہ ہم کیوں بار بار اس کو ریپیٹ کیوں کرتے؟ اس کی وضاحت ہم نے کیوں کی؟ کیونکہ ممکن ہے کہ کسی کو مغالطہ ہو، کسی کو یہ شبہ ہو کہ شاید مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے ہی منکر تھے، شاید وہ ربوبیت کے بھی منکر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مدبر وغیرہ نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ کو رزاق نہیں جانتے. تو ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے معترف تھے، لیکن ان کا شرک کیا تھا جس کے خلاف رسول اللہ علیہ السلام نے آواز بلند کی؟ وہ شرک الوہیت کا شرک تھا. اب اس کی اور وضاحت ہم کرتے ہیں کہ ان کا شرک کیسا تھا، کس طرح ان کا شرک تھا. ہم دیکھتے ہیں پہلے رسول جو بھیجے کے وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام.
آدم علیہ السلام نبی تھے اور نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، جس کی وضاحت حدیث میں آئی ہے صراحت. تو نوح علیہ السلام کو کب مبعوث کیا گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سورۃ النوح میں بیان کیا گیا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. نوح علیہ السلام نے کیا دعوت دی کہ ان بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جو ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد، ان کی جو دعوت تھی وہ کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، بس اللہ کی عبادت کرے اور تمام معبودان باطل کو ترک کرے. جب نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی تو قوم میں جو بڑے تھے وغیرہ، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبود، اپنے جو معبود آپ کے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواعا، نہ تو ود کو چھوڑنا نہ تو سواع کو چھوڑنا. ولا یغوث ویعوق ونسرا، نہ تو یغوث یعوق نہ نصر، یہ بتوں کے نام تھے. تو یہ بت کیا تھے؟ ان بتوں کی عبادت نوح علیہ السلام کی قوم بھی کرتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں بھی کچھ ان میں سے بت موجود تھے، اور مشرکین مکہ بھی بتوں کی عبادت کرتے. لیکن کیا یہ بس محض بت تھے، محض پتھر تھے، یا کیا تھے؟ آپ یاد رکھیں کہ محض پتھر کی عبادت کوئی نہیں کرتا، محض کسی پیڑ کی عبادت کوئی نہیں کرتا کہ یہ پیڑ ہے اسی لیے اس کی عبادت کی جائے، جب تک کہ اس کا تعلق کسی انسان سے نہ ہو. پیڑ کی تب عبادت کی جائے جب لوگوں کو معلوم ہو کہ یہاں کوئی صالح شخص بیٹھا کرتا تھا، تو اس سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے وہ پیڑ کی عبادت کرتے یا کی جاتی ہے. تو محض پتھر کی عبادت کوئی نہیں کرتا، محض کسی پیڑ کی کوئی عبادت نہیں کرتا جب تک کہ اس کا تعلق کسی انسان سے نہ ہو. تو یہ محض بت نہیں تھے، اس کی ایک ہسٹری تھی. انہوں نے یہ ان بتوں کی یا ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے؟ اس کی وضاحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول سے ہوتی ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا شمار بڑے مفسرین میں سے ہوتا ہے. صحابہ میں سے جو بڑے مفسرین ہیں ان میں سے عبداللہ بن عباس بھی شامل ہیں، کیونکہ ان کے متعلق رسول اللہ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اللہم علمہ التأویل، اے اللہ اسے تعویل کا علم سکھانا. تعویل تفسیر کو کہتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کثرت سے مروی ہے. تو صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، جو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت تھے وہ عرب میں بھی، پھر وہی بت عرب میں بھی بعد میں ملے، یعنی ان کی عبادت عرب بھی کرنے لگی. پہلے یہ بت کہاں تھے؟ قوم نوح کے پاس، پھر ان کی عبادت عرب بھی کرنے لگے. اما ودن کانت لکلب بدومت الجندل، جو ود تھا، ود جو بت تھا، جیسے کہ ہم نے نام سنا، ود بت جو تھا وہ قبیلے کلب کے پاس تھا، جو دومت الجندل کے پاس جو بستے ہیں، جو رہتے ہیں دومت الجندل کے پاس، یہ جگہ کا نام ہے. وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِحُذَيْلَ، سوا جو بت تھا وہ قبیلے حذیل کا بت تھا، قبیلے حذیل سوا کی عبادت پوجا کرتے. وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَاد، یغوث بت مراد قبیلے مراد کے پاس تھا. ثم لبنی غطیف، پھر بنی غطیف کے پاس. بالجوف، جوف کے مقام پر. عند سبا، سبا یعنی قوم سبا کے پاس، قوم سبا جہاں تھی وہاں. وَأَمَّا يَعُوق فَكَانَتْ لِحَمْدَان، جہاں تک یعوق کا تعلق ہے، بت یعوق کا تعلق ہے، وہ ہمدان قبیلے اس کی عبادت کرتے. وَأَمَّا نَصْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَى، جہاں تک نصر کا تعلق ہے وہ قبیلے حمیر کے پاس تھا، آل ذی القلع انہیں کہتے ہیں. اب یہ جو بت کیا ہے، بت تھے، یہ کیا تھے؟ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، اصل میں یہ کیا تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو صالح افراد تھے ان کے یہ نام تھے. ود، سواع، یغوث، یعوق، یہ کیا تھے؟ یہ صالح بندوں کے نام تھے. قوم نوح علیہ السلام کی قوم میں سے صالح بندوں کے یہ نام تھے. فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا، جب وہ فوت ہو گئے، چونکہ جب وہ زندہ تھے تو لوگ ان کے پاس جاتے، وہ نصیحت کرتے، ان کا ایمان بڑھتا. اب جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے انہیں مس کیا، لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس جاتے ہمارے ایمان میں تازگی ہوتی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا، تو اب کیا کرے؟ تو شیطان نے القاء کیا،
शैतान ने इन्हें वसवसा डाला, ये इल्का किया कि आप अपनी मजलिसों में उनका नस्ब बनाए, उनके स्टैचू बनाए, उनके बुत बनाए, आप उनको अपने मजलिसों में रखें। इसके जरिए आपको किन की याद आएगी? इन सालेह अशखास की याद आएगी। वसम्मुहा बिअस्माइहिम, इन बुतों का नाम इन्हीं के नाम से रखना। फफअलू फलम तुअबद, तो उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन फलम तुअबद, वो उनकी इबादत नहीं करते। पहले उन्होंने क्या किया? बस उन्होंने स्टैचूज बनाए, लेकिन इबादत उनकी नहीं की। हत्ता इदा हलका उलाइका व तनस्सखल इल्मु उबिदत, जब ये लोग मर गए, उन्होंने वफात पाई, तो बाद में जो दूसरे लोग आए और इल्म भी उठ गया, इल्म भी ज़ाइल हुआ, उबिदत, उनकी इबादत फिर की गई। दूसरी रिवायत में इसकी तफसीर इस तरह बयान की जाती है कि जब उन्होंने उनके बुत बनाए तो उन्होंने उनकी इबादत पहले नहीं की। जब दूसरे वाले आ गए तो शैतान ने इल्का किया कि ये जो बुत हैं आपके आबा अजदाद इन्हीं की इबादत करते। शैतान ने उन्हें क्या इल्का किया कि ये जो बुत थे इन्हीं की इबादत आपके आबा अजदाद करते। तो इस तरह फिर से शिरक जाहिर हुआ। तो बयान करने की बात यह है, मकसद ये है कि ये जो बुत थे महज पत्थर नहीं थे, बल्कि ये क्या थे? ये सालेह इंसान थे जिनके नामों पर बुत तराशे गए, फिर उनकी इबादत की गई। इसी तरह हमें मालूम है कि जो जैसा कि हमने कहा कि इन बुतों की इबादत एक कौम नूह भी करते, फिर अरब के बाज़ कबाइल भी इन बुतों की इबादत करते। अब जो मशहूर बुत थे उनमें जिनकी इबादत कुरैश मक्का करते, तो वो क्या थे? लात उज़्ज़ा, अफ़राअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि कान लातु रजुलन यलुत्तु सवीक़ल हाज, लात जो था, लात क्या था? ये बुत का नाम था, बुत था, लेकिन क्या ये पत्थर महज बुत था? क्या ये महज पत्थर था? अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करने से बुखारी की रिवायत है, कान लातु रजुलन, लात क्या था? ये आदमी था, इंसान था, आदमी था। यलुत्तु सवीक़ल हाज, हुज्जाज किराम जो आते उनका आटा वो गूंथता, वो आटे में यानी पानी डालता, फिर उसे बनाता ताकि वो खा सके। तो ये क्या है? लात क्या था? ये भी आदमी था, फिर इसका बुत बनाया गया, फिर इसकी इबादत की गई। तो इससे भी मालूम होता है कि ये जो इबादत थी ये असल में किन की थी? ये असल में बुत की इबादत नहीं थी, असल में किसकी इबादत थी? ये एक इंसान की इबादत थी। तो ये ख्याल करना कि जो शिरक की जो नफ़ी की गई है, शिरक की जो मुखालफत की गई है, वो बस बुतों की मुखालफत की गई है, यानी शिरक बस बुतों को पूजना शिरक है, पत्थरों को पूजना शिरक है। अगर पत्थरों के सिवा किसी इंसान की इबादत की जाए तो ऐसा शिरक नहीं है। तो ये मुगालता है, गलत शुबा है। सही बात क्या है? सही बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर किस्म की शिरक की मुखालफत की, इसकी नफ़ी की, चाहे इंसान हो, चाहे बुत हो, चाहे पेड़ हो, चाहे फरिश्ता ही क्यों ना हो, चाहे पैगंबर ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला के सिवा किसी और को पुकारा नहीं जा सकता। ये सोचना कि शायद सिर्फ बुत परस्ती की मुखालफत अल्लाह ताला ने की, कुरान में बस बुत परस्ती की मुखालफत की गई है, अंबिया इसकी मुखालफत बस इसी की मुखालफत करते, तो ऐसा सही नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर हम चलिए 5 मिनट के लिए हम कबूल करते हैं कि ऐसा ही है, तो किसी एक आयत में, किसी एक हदीस में रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते कि बुतों की इबादत ना करें, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दुआ मांगे, आप मूसा से दुआ मांगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सब कबूल करते। मुशरिकीन मक्का भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े मुअतरिफ थे, वो यहूद व नसारा भी मुअतरिफ थे। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम बयान करते कि बुतों की इबादत छोड़े, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अपनी जो आपके अपने हाजात हो उनसे पूछा करें। तो ऐसा मुमकिन था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शिरक किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के सिवा कोई भी हो, अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत नहीं की जाएगी, चाहे बुत हो, चाहे इंसान ही क्यों ना हो, चाहे फरिश्ते ही क्यों ना हो। तो इसकी वजाहत इससे भी हमें मालूम होती है। अल्लाह ताला का फरमान है, वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। अगर अल्लाह ताला के सिवा अगर इंसानों से अपनी हाजात पूछना सही होता, तो ये तरदीद, ये आयत, इसकी तरदीद अल्लाह ताला क्यों करते? तो कहा जाता ठीक है, इब्राहिम से आप अपनी हाजात पूछे, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम से हाजात पूछे, तो ऐसा सही है।
ایسا نہیں کہا گیا بلکہ اس کی تردید کی گئی. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اسے پوچھا جائے گا قیامت کے وقت, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لے. تو موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا آپ ہی نے لوگوں سے ایسا کہا تھا, آپ ہی نے لوگوں سے طلب کیا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنائے. ان کا معبود بنانا کیا تھا؟ ان کو اپنی حاجات وغیرہ جب جو انہیں ہوتی تو کس سے پوچھتے, کس سے طلب کرتے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے طلب کرتے, اس کی جو والدہ تھی مریم علیہ السلام سے طلب کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اس کی تردید کی. اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا کسی دوسرے سے پوچھنا, اس سے دعا کرنا, اس سے مدد طلب کرنا اگر ایسا جائز ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کرنا کیوں جائز نہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں سے افضل ہوتے ہیں. اس امت کے جو اولیاء ہیں صحابہ بھی ان سے بھی زیادہ افضل کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی اور سے اپنی حاجات طلب کرنا جائز ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ حاجات طلب کرنا جائز, اس سے اولا بلکہ اولا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے حاجات طلب کی جائے, کیونکہ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسروں سے جن کے اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے افضل تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح اس کی تردید کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنایا جائے. قال سبحانک, وہ کہیں گے میں تو آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میں کیسے وہ بات کرتا جس کا مجھے حق نہیں تھے, جس کا حق مجھے نہیں تھا, یہ میرے لیے زیبا نہ تھا. ان کنت قلتہ فقد علمت, اگر میں نے ایسا کچھ کہا تھا, اگر میں کچھ ایسا کہتا تو آپ کو تو معلوم ہے. تعلم ما فی نفسی, آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, میں نہیں جانتا کہ آپ کے نفس میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب, آپ تو غیوب کو جاننے والے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عبادت کرنا یہ کیا ہے, یہ شرک ہیں جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی. بلکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اس کی اور بھی وضاحت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو, عباد امثالکم, یہ تمہیں کی طرف تمہیں جیسے لوگ ہیں, بندے ہیں. یہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے عباد امثالکم, تمہارے جیسے بندے ہیں. یہ عباد جو ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کن کی عبادت کرتے, بتوں کی عبادت کرتے. لیکن بت کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ عباد لفظ. عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد, بندے لفظ بندے استعمال کیا گیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے بتوں میں وہ ان کا موقف بتوں کے بارے میں وہ تھا جو نفع نقصان وغیرہ جو بتوں کے بارے میں ان کا موقف تھا, ان کا اعتقاد تھا, وہ ایسا ہی تھا کہ انہوں نے انہیں کس درجے تک لایا تھا؟ بندے کے درجے تک. یعنی اللہ تعالیٰ یہ انہیں سکھلانا چاہتا ہے کہ اگر آپ ان میں ایسے اعتقاد رکھتے ہو تو آپ سمجھے کہ یہ آپ ہی جیسے لوگ ہیں, تمہارے جیسے لوگ ہیں. یعنی انسان خود مخلوق ہے, اپنے جیسے مخلوق کی عبادت انسان کیوں کرے؟ یہ عقل سے بھی, اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی. یعنی میں انسان ہوں, میں انسان اپنے جیسے انسان کی عبادت کیوں کروں, اپنے جیسے مخلوق کی عبادت کیوں کروں؟ اب جب بت ہوگا تو بت کی بھی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے جیسے بھی نہیں, نہ تو ان کے کان ہیں, نہ تو ان کی آنکھیں ہیں, نہ تو یہ سن سکتے ہیں. یہ تو زیادہ ہی, یہ تو جماد ہے. انسان کے پاس ہاتھ ہے, کان ہے, دماغ ہے وغیرہ. اگر انسان کی عبادت کی جائے تو انسان کہتا ہے کہ نہیں کچھ تو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کی مشابہت ہے؟ عباد امثالکم. اگر یہ انسان بھی ہوتے تو بھی یہ زیبا نہ تھا کہ آپ ان کی عبادت کرتے, کیونکہ یہ تمہاری طرح بندے ہیں. اسی طرح والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, جنہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں, لا یخلقون شیئا,
وہ کسی کو کسی چیز کے خالق نہیں ہے. وہم یخلقون بلکہ خود بھی کیا ہے, خود مخلوق ہے. اموات غیر احیاء یہ کیا ہیں, مردے ہیں, زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا, دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں بت مراد ہے, لیکن اللہ تعالی نے وجہ بھی ساتھ بیان کی ہے, یعنی ان کی عبادت کرنا کیوں صحیح نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ لا یخلقون شیئا, یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے. جس میں یہ وصف پایا نہ جائے, جو خالق نہ ہو اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. وہم یخلقون جو خود مخلوق ہو وہ کیسے معبود بن سکتا ہے, اس کی کیسے عبادت کی جائے جو خود کیا ہو, جو مخلوق ہو. اسی کی عبادت کی جائے گی جو کیا ہو, جو خالق ہو, مخلوق نہ ہو. اموات غیر احیاء جو مردہ ہو, زندہ نہ ہو, اس کی عبادت بھی نہیں کی جائے گی. کیسے ایسے چیز کی عبادت کی جائے جو زندہ نہ ہو, جو سنتا نہ ہو, جو دیکھتا نہ ہو, جس کے پاس علم نہ ہو. وما یشعرون ایان یبعثون جنہیں یہ بھی معلوم نہ ہو انہیں دوبارہ کب اور لوٹایا جائے گا, زندہ کیا جائے گا. چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ ان بتوں کو بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے گی انہیں بھی قیامت کے دن لایا جائے گا, اور وہ پھر برات کرے گی, اس شرک سے برات کریں گے, برات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے انہیں اس کی طرف نہیں بلایا تھا, ہم ان کے شرک سے جو انہوں نے ہمارے اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرایا, ہماری عبادت کی, تو ہم سے برات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اس آیت میں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اگر انسان بھی ہو, چاہے وہ بڑے سے بڑا پیغمبر بھی کیوں نہ ہو, اس کی عبادت نہیں کی جائے گی, کیونکہ ان میں وہ اوصاف نہیں پائے جاتے جو ایک معبود میں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا, چاہے انسان فرشتے بھی کیوں نہ ہو, وہ کیا ہے, وہ شرک کہلاتا ہے. تو مشرکین مکہ جب انہیں کہا جاتا کہ آپ کیوں اللہ تعالیٰ کے سوا کیوں دوسروں کو آپ پوچھتے ہو, ان سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں, تو ان کا جواب کیا تھا. تو یہ وضاحت میں نے اس لیے کیونکہ ہو بہو یہی شرک ہمارے معاشرے میں اس شرک کو ہم پاتے ہیں. دوسرے کے علاقوں میں بھی, بلکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہی مشرکین مکہ کا شرک ہو بہو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. وہ بھی وہی باتیں کرتے ہیں جو مشرکین مکہ کہتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. جب انہیں کہا جاتا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو دوست وغیرہ بنایا ہے, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو, تو جواب میں کیا کہتے ہیں, ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ تک وہ ہماری رسائی کرے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے. تو یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا کہنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ عام زبان میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پل ہے, یم چھ کدل, یم چھ اللہ تعالیٰ نزدیک واتن, اس کے ہیکو ہم کیسے اللہ تعالیٰ تک, ہماری رسائی خود اللہ تعالیٰ تک نہیں ہو سکتی, بلکہ یہ کیا ہے, یہ ذریعہ ہے, وسیلہ ہے. ہو بہو مشرکین مکہ بھی یہی جواب دیتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ میں پایا جانے والا شرک اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے, چاہے وہ فرشتہ ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ بڑے سے بڑا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, تو اسے شرک کہتے ہیں, جس شرک کی بے خونی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.